سورہ بقرہ آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اذا جب قیلا کہا جائے لا واسطے ہم ان کے آمنو ایمان لاؤ بھی ساتھ ما اس کے جو انزلہ اتارا اللہ رب العزت نے قالو تو کہتے ہیں نؤمنو ایمان لاتے ہیں ہم بھی ساتھ ما اس کے جو انزلہ اتارا گیا علی اوپر نہ ہمارے وا اور یکفرون انکار کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ما اس کے جو وراء سوا ہے ہو اس کے وا اور ہوا وہ الحق حق ہے مصدقا تصدیق کرتا لی واسطے ما اس کے جو مع پاس ہم ان کے قل فرما دیجئے فا پس لما کیوں تقتلونا تم قتل کرتے انبیاء نبیوں کو اللہ رب العزت کے من سے قبلو پہلے ان اگر کنتم تھے تم مؤمنین ایمان والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ تعالی عز و جل نے اب نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ بس آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح یعنی انتہائی برا فعل اور کام بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالی عز و جل کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا، چنانچہ اللہ تعالی عز و جل نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء اکرام علیہم السلام کو کیوں شہید کرتے تھے؟ حالانکہ تورات میں تو انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا جو ہے یہ بھی کفر ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوئی آیت میں کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ ان قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ انہی میں سے شامل ہے، وہ بھی گستاخی ہے ایک طرح سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4345، کہ جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، وہ اس کی مثل ہے، یعنی مثال ہے جیسا کہ وہ وہاں حاضر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔